ہے سیکیورٹی سچویشن جو ہے اس پہ پاکستان پہ کہیں نہ کہیں یہ ان گروپس کی وجہ سے جو آئسولیٹڈ گروپس ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ تمام تر معاملات دیکھے جاتے ہیں، سیکیورٹی سچویشن پریویل کرتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ایک دوسرا پہلو تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے جتنے بھی ڈیسیجنز تھے وہ مرشد کے خوابوں کی تعبیر کے مطابق ہوتے، اور آپ نے دیکھا یہ بھی اسی قسم کا یہ ایک ڈیسیجن تھا جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ دیگر ممالک ہوں گلف کے یا ویسٹ کے، یا ہمارا دوست ممالک جس میں سر فہرست چائنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ مطلب حد ممکن ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح ہم تمام ان دوست ممالک کے ساتھ تمام تر تعلقات اور معاملات ہم خراب کریں۔ سی پیک تو آپ نے دیکھا، یہ اگر صدارتی نظام پہ آتے تو سی پیک بھی کینسل ہوتا۔ تو خدا نہ خواستہ اس تمام تر ایک جو ان کا پلان تھا وہ تو الحمدللہ اللہ کا کرم کہ وہ فیل ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا پلان سب سے بہتر پلان ہے، اور یہ وہی پلان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور ان کے حق میں یہ بہتر سمجھا۔ اب آخر میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ فیض نیازی گٹھ جوڑ جو ہے اس میں ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور یہ ایک ادارے نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا الحمدللہ جو انہوں نے یہ شروع کیا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا تمام تر معاملہ، اور خود احتسابی، ہر ادارے میں یہ خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ادارے میں خود احتسابی کا عمل نہیں ہوگا تو پاکستان فلرش نہیں کر سکے گا، پاکستان اوپر نہیں جا سکے گا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، کیونکہ اگر کسی کے اپنے نیفیریس ڈیزائنز ہیں، کسی کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان سے بالا تر ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ پاکستان کا انٹرسٹ پہلے ہوگا، پاکستانی عوام کا اور پاکستانی قوم کا انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے ہوگا، نہ کہ کسی فرد کا، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا، اور نہ ہی کسی اور کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے تو پاکستان سے آگے نہیں ہے۔ پاکستان اور پاکستانی قوم کو یہ بھی اصلیت معلوم ہو چکی ہے کہ مرشد کا موکل فیض تھا، فیض مرشد کا نہیں بلکہ فیض حمید کا تھا، اور یہ تمام تر جو ایک گٹھ جوڑ تھا اس نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اگر اس پروجیکٹ کو لانچ نہ کیا جاتا تو شاید پاکستان آج اس دوہرائے پہ نہ کھڑا ہوتا۔ اگر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس نہ کرایا جاتا تو شاید پاکستان آج کب کا ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ اگر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس نہ کرایا جاتا تو پاکستان ترقی کی وہ راہیں چھو لیتا جو آج پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کا خواب بن کے رہ گئے ہیں۔